اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی باکمال تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بہتر سے بہترین عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور لاکھوں کے حساب سے بلکہ کروڑوں کے حساب سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جب مقدس دنوں میں مقدس کلمات کو پڑھا جائے، بابرکت اسماء اعظم کو پڑھا جائے یا قرآنی کلمات کو پڑھا جائے تو بہت تاثیر والا ہوتا ہے، اور جب بابرکت دنوں میں بابرکت ہم وظائف کر کے اپنے مالک حقیقی کو منائیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور خوشی خوشی ہمارے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ آج کی جو میں آپ کو تسبیح بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، جو اسماء اعظم بتاؤں گی، جو بھی اللہ کے مبارک نام بتاؤں گی، یہ آپ کی قسمت کو بدل دیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرمائے گا، اور آپ جو مانگیں گے آپ کو فوراً عطا بھی کیا جائے گا، بشرط یہ کہ آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہمیں وہی ملتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ نہیں ہمیں عطا کرتا۔ تو جو اللہ کریم آپ کو عطا کرتا ہے اس میں خوش رہا کریں، اس میں شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کریم جب ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہمیں ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں، جو ہمارے لیے آزمائش بن جائیں۔ اللہ ایسا فیصلہ ہی نہیں کرتا، تو آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی اور خوش رہا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اپنی رضا میں راضی فرما، اپنے فیصلوں پر ہمیں خوش ہونا سکھا دے، اور ہمارے ضمیر کو اس بات پر اجاگر کر دے کہ ہمارا رب جو بھی ہمارے لیے کرے گا وہ بہتر سے بہترین ہوگا۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو اپنی تقدیر سمجھ کر، اپنا مقدر سمجھ کر برداشت کر لیا کریں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں، ہر غم کے بعد خوشحالیاں آتی ہیں، تو جو صبر کر جاتا ہے اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور تمام کامیابیاں ضرور نصیب فرماتا ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب بندے کو صبر کا پھل ملتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے بلکہ آسمان والے بھی اس بندے کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن یہ کون سی ایسی تسبیح ہے، کون سے ایسے کلمات ہیں جو ہمارے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن دونوں ہی دن بڑے افضل اور مقدس دن ہیں، اور ان دنوں میں اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور برکات اور فوائد و فضائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان دنوں میں ہم اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے 1 گنا مانگیں گے تو ہمیں 10 گنا زیادہ ملے گا، اور اسی طرح اگر ہم چھوٹا سا عمل کریں گے، چھوٹا سا وظیفہ کریں گے، چھوٹی سی نیکی کریں گے تو اس کا بھی ہمیں 10 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا عام دنوں کی بنسبت۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان دونوں دنوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، ان دونوں دنوں کو ضائع مت کریں۔ ہو سکتا ہے یہ وقت، یہ مقدس دن ہماری زندگی میں پھر آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ ان مقدس دنوں کو ضائع مت کریں، بلکہ ان مقدس دنوں میں بابرکت اور مقدس وظائف کو کریں اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پاکیزہ ہونا ہے اور باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں نماز اثر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں تو آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نماز کے بعد آپ نہ وظیفہ کرنا چاہیں تو جمعرات اور جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پاکیزہ ہونا ہے اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ اللہ الصمد، یا وہاب، یا فتاح، اللہ الصمد، یا وہاب، یا فتاح، ان تینوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 1000 مرتبہ ان تینوں اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ الصمد، یا وہاب، یا فتاح، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے تسبیح کا دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اللہ الصمد، یا وہاب، یا فتاح، پھر آپ نے تیسرا دانہ پکڑنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھانا ہے اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا اور مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ اور اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن بھی کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن یہ مقدس تسبیح پڑھ کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی صحت تندرستی مل جاتی ہے، کبھی رزق کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی ایک وقت کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، کبھی پیسوں کی ریل پھیل ہو جاتی ہے تو کبھی وقت ایسا آتا ہے اتنے پیسے بھی موجود نہیں کہ بندہ اپنے لیے کچھ خرید سکے، یعنی بہت زیادہ رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں اللہ کا شکر ہی ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں اللہ کریم اسے بہت زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں گے اور ساتھ ہی ان کلمات کی تسبیح بھی ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو بہت زیادہ خوشحال رکھے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو رزق اور دولت بھی عطا کرے گا اور ایسی برکات عطا کرے گا، ایسی دولت عطا کرے گا کہ آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ضرور پڑھیں اور اپنے مقدر کو چمکتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔